پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں انہوں نے اپنے فن سے سکہ بنوایا۔ آج جو ان کی زندگی کی کہانی ہے، شوگر کے باعث ان کی پاؤں کی 2 انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ شوگر ہو گئی؟ اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، میں ابھی کہوں میں نے جو فرسٹ ٹائم شوگر ٹیسٹ کروائی تو مجھے 571 تھی، تو ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کراچی میں، کہنا خیر صاحب آپ گاڑی خود چلا کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اور اس میں پیسے بڑے خرچ بہت زیادہ۔ بیٹا ہے میرا خواجہ پاک، اس نے اپنا گھر بیچا، گاڑی بیچی، تو میرے اوپر سارا لگا۔ گاڑی بھی آپ نے اپنی بیچ دی؟ کوئی اچھا کام کر جاتا ہے نا، وہ اگر غلطی سے بھی اچھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے سنا پھر اپنا ساتھ کیسا کیتا ہے میں، مزہ آیا کہ نہیں؟ جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار اللہ دی مرضی، وہ پائیو چنگا بھی اللہ دی مرضی سی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ 90 کی دہائی میں آپ نے ان کو ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا، اور یقیناً میرے بچپن کے بڑے آئیڈیل آرٹسٹ ہیں۔ پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں انہوں نے اپنے فن سے سکہ بنوایا۔ آج جو ان کی زندگی کی کہانی ہے، شوگر کے باعث ان کی پاؤں کی 2 انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن کس طرح یہ تمام واقعات پیش آئے، آج ان سے زندگی کی بڑے تلخ سوال کریں گے اور نشیب و فراز جانیں گے جو 45 سال کا عرصہ انہوں نے ٹیلی ویژن کو دیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ آپ کی عموماً ہم جب بھی کسی کے ساتھ تعزیت کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ چیز کہتا ہے کہ اللہ کا حکم، تو آپ نے آگے سے مجھے جواب دیا الحمدللہ۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اللہ کی ہر عطا پہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ بڑی ایک میرے لیے حیران کن بات تھی کہ جب بھی ہم کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے افسوس کرتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ یہ ہوا، لیکن خواجہ صاحب نے آج مجھے متاثر کر دیا یہ بات کر کے۔ جب میں نے ان سے افسوس کیا تو انہوں نے آگے سے کہا الحمدللہ۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کس طرح یہ معاملات پیش آئے؟ میں چھوٹی سی پہلے بات کر دوں، آپ کے یہ جو آپ نے کوشچن ابھی کیا تھا پہلے اس سے جو بات کر رہے تھے آپ، انسان کی نیچر ہے، کوئی اچھا کام کر جاتا ہے نا، وہ اگر غلطی سے بھی اچھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے سنا پھر اپنا ساتھ کیسا کیتا ہے میں، مزہ آیا کہ نہیں؟ جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار اللہ دی مرضی، وہ پائیو چنگا بھی اللہ دی مرضی سی۔ بالکل، تو یہ اللہ کے کام ہے۔ میرا ایمان ہے جب کوئی چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے تو کسی بہت بڑے فائدے کے لیے اللہ کا، بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں کرتا، انسان ہی ایک دوسرے کا اچھا برا کرتا ہے۔ صحیح ہے، بہرحال اس کا میں نے اس حوالے سے۔ اب آپ نے کیا آگے کوشچن کس کیا تھا؟ طرح یہ معاملات پیش یار آئے؟ یہ لانگ ٹائم گون، مجھے شوگر ہو گئی، اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، میں ابھی کہوں پتہ اٹھ زیادہ لگنی، یورین زیادہ آ جانا، یہ تو وہ روٹین میٹر تھا۔ تو جب چیک کروایا تو میں نے جو فرسٹ ٹائم شوگر ٹیسٹ کروائی تو مجھے 571 تھی، تو ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کراچی میں، وہ کہنا خیر صاحب آپ گاڑی خود چلا کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا تمہیں پتہ تمہیں کتنی شوگر ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں پتا۔ کہنا 571 میں آگا تیری مشین خراب ہو گئی۔ اس نے نئی مشین نکالی، پھر ٹیسٹ کی، پھر وہ 571 تھی۔ کہتا ہے اس نے دوائیاں لکھ کے دی ہیں۔ خیر، تو اب یہ بھی علم میں نہیں تھا کہ شوگر کے دوران خاص طور پہ، ویسے تو کہیں بھی کوئی زخم ہو جائے اس کو بچانا ہے، لیکن پاؤں کا زخم، کیونکہ آدمی چلتا پھرتا ہے تو پاؤں میں کوئی پتھر نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی کیل نہ لگ جائے، تو کیونکہ سن ہو جاتے ہیں پاؤں تو وہ زخم بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ میرے پاؤں کے ادھر اوپر کر کے ایک زخم ہو گیا ہلکا تھا، وہ پھر بیسکلی میں یوں کہہ لیں کہ میں غلط ڈاکٹر کے پاس گیا، 2-3 ڈاکٹر جو تھے وہ ایکسپیریمنٹ کہہ لیں کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا نا۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ زخم ہے کیوں ہے، میں تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں، لیکن ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں یہ زخم کون سا ہے، بالکل، کیونکہ اس کا تو کام ہے یہ۔ بہرحال میں نے 2-3 غلط ڈاکٹر کے پاس گیا، زخم خراب ہو گیا یہ، پھر جب چوتھے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے دیکھا، اس نے پھر میں 5ویں کے پاس بھیجا، پھر میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا، میری اینجیوگرافی ہوئی ہے، وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو سارے وینز جو ہیں وہ سرکولیشن ہی نہیں ہے۔ اینجیوگرافی ہوئی، خیر انہوں نے وہ کیا، بیلون وغیرہ ڈال کے وہ صحیح ہو گیا، اور لیکن میری انگلی بہت خراب ہو چکی تھی، ایک ذرا تھوڑی سی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، ڈاکٹر کشور اسلام آباد میں، شاداب بشارت ہاسپٹل وہاں پہ،
مجھے کہنے لگے خاصا میری موو کرنی پڑے گی. میں نے کہا کر دیں. خیر وہ تو ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے, پیار ان سے میرا بڑا ہو گیا. کرتے ہوئے وہ کہنے لگے خان صاحب اگر آپ کہیں تو میں سیکنڈ بھی ریموو کر دوں کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا وہ ہے. میں نے کہا جی اگر تو یہ صحیح ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے تو کر دیں. خیر انہوں نے نہیں کی. کہ 10-15 دن 20 دن میں دیکھ لوں. اس کے بعد وہ 10-15 دن کے بعد زیادہ ہی خراب ہو گئی فنگر, وہ بھی ریموو کروا دی. دین اینٹی بایوٹک وغیرہ یہ وہ, اور اس میں پیسے بڑے خرچ ہوئے بہت زیادہ. مطلب اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچوں نے, میری بیٹیوں نے, میرے بیٹے نے, میرے داماد ہیں علی قاسم اور بلال, بیٹا ہے میرا خواجہ آفاق, اس نے اپنا گھر بیچا, ایک گاڑی بیچی ہے, تو میرے اوپر سارا لگا. گاڑی بھی آپ نے اپنی بیچ دی. اللہ اور دے دے گا یار, یہ تو مسئلہ تھوڑی ہے. کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی ایک بات بڑی اچھی لگی, جب گھر بیچنے لگے میرے علاج کے لیے تو میں نے کہا یار گھر نہ بیچو. یہ کہتے میرے بچے کہنے لگے کہ ہمیں اپنا باپ چاہیے. ہاں ہاں کیا بات. گھر تو ہم خود اور بھی بنا لیں گے. تو مجھے اچھا لگا, میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. لیکن خیر انہوں نے کر کے میرے بلال نے میری بڑا ساتھ دیا, میرے بیٹے آفاق نے, میرے علی قاسم نے, میری بیٹیوں نے, اور اچھا لگا. بہت پیسہ خرچ ہوا. اچھا خواجہ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے نام کے ساتھ کامیڈی کنگ بھی لگایا جاتا ہے, ہنسانے والا, ہزاروں چہروں کو, کافی ڈرامے کیے آپ نے, سیریل کی, لوگوں کے چہروں پہ ہنسی کھیلنے والے کی آنکھ میں کبھی آنسو آئے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. نام نہیں لوں گا, مجھے شاید یاد بھی نہیں ہے. ایک بندہ یورپ میں ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے اس کو کہا کہ یار میرے پاس کائنات کی ہر چیز ہے, پیسہ بھی ہے, کوٹھیاں بھی ہے, بنگلے بھی ہیں, میری بیوی بڑی اچھی ہے, میرے بچے بڑے اچھے ہیں, لیکن مجھے ذہنی سکون نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. ڈاکٹر نے پہلے کچھ دن دوائیاں دی, پھر تھوڑے دن بعد پھر گیا. اس نے کہا کہ یار آپ ایک کام کرو, شہر میں ایک کامیڈین ہے, اس کا تھیٹر لگا ہوا ہے, اور تم روزانہ جا کے وہ تھیٹر دیکھو, میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ تم صحیح ہو جاؤ گے, میں ایسا کامیڈین ہوں. تو تب اس بندے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تو ڈاکٹر نے کہا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہتا جی وہ کامیڈین میں ہی تو ہوں. کیا بات ہے, اسی کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ مجھے ٹی وی کے پوائنٹ آف ویو سے تو کامیڈی کا کہا جاتا ہے. بیسیکلی ہم فزیکل کامیڈی یا فارس کامیڈی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اور گندی باتیں وہ نہیں کرتے, ہمارا وہ نہیں ہے. میں نے اللہ پاک نے میرے سے ولن کروایا یا کامیڈی کروایا یا سیریس کروائے یا بڑے بڑے عجیب سے کریکٹر کروائے, یہ اللہ نے کروائے نا. میں تو انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ کامیاب بھی ہوئے. اب میں ان خوش قسمت میں سے ہوں. عبداللہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میرے پہلے ڈرامے سے لے کر آج تک کی زندگی میں کوئی ایک بھی ڈرامہ میرا ایسا نہیں ہے جو فلاپ ہو. اللہ تعالیٰ کی عطا. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ سارے ہی ڈرامے, آپ کسی ڈرامے کا نام لے لیں, کسی کا بھی. شہر تو سننے کا لے لیں, سپر ہٹ تھا. محبت تم سے نفرت ہے, سپر ہٹ تھا. 7 پردوں میں سپر ہٹ تھا. انگار وادی سپر ہٹ تھا. آہن سپر ہٹ تھا. ایندھن سپر ہٹ تھا. کمل جھیل کا راستہ سپر ہٹ تھا. اور جو ابھی بڑے بے پناہ سارے, یہ اس کی عطا ہے, مالک کی عطا ہے. بندہ کہے کہ میں نے کچھ توپیں چلائی ہیں, وہ کچھ نہیں, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ اس کی عطا ہے. خواجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی آرٹسٹ بیمار ہوتا ہے تو اس کو اس کی فیلڈ والے بیار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو فیلڈ میں سے کسی نے رابطہ کیا, آپ کی کوئی ہیلپ کی, کوئی آپ سے محبت کا کوئی اظہار کیا؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, میں نام نہیں لوں گا, بہت سے آرٹسٹ ہیں جو اس وقت بھی تھیٹر میں کام کر رہے ہیں, پنڈی میں ہوں, لاہور میں ہوں, مانے یا نہ مانے, کافی سارے جو ہیں وہ میرے ہاتھ کے لائے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ میرے ہاتھ کے لائے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لیتا, ان کو پتہ چل جائے گا میں کن کی بات کر رہا ہوں. لیکن 2 بندے ایسے ہیں جن کو میں سلوٹ کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے, اور ایک دفعہ نہیں اربوں خربوں دفعہ سلوٹ کرتا ہوں. ان میں ایک سہیل احمد ہے, کیا بات ہے, اور ایک میرا بھائی اور ہے جو کراچی میں ہے. اللہ اس کو زندگی تندرستی صحت دے. جب میں بھائی کا نام بتاؤں گا تو آپ ہنسیں گے. اس میرے بھائی کا نام ہے شگفتہ اعجاز.
شگفتہ اعجاز، یہ تو فیمیل کا نام ہے. ہاں لیکن وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں. آپ اس کی بہن ہیں. میں اس کا، وہ میرا بھائی ہے، اب میرے سے بڑا پیارا ہوتا. میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. سہیل کو میں نے صرف تصویر بھیجی کہ یار یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہی سینڈ می دا منی. اچھا، انہوں نے آپ کو پیسے بھیج دیے؟ یار میں اس کی اچھائی کیسے بھول جاؤں. شگفتہ کو پتہ چلا کہ میری بہن بیمار ہے، اس نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے، تو میں ان کی وہ اچھائی کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. باقی اچھا، فیلڈ کے بارے میں اگر آپ کو میں کہوں کہ صرف ایک لفظ جو آپ نے 45 سال جس کو اپنا عمر کا حصہ دے دیا اس فیلڈ کے لیے صرف ایک لفظ، تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو صرف ایکٹر کی حیثیت سے اندر رکھو اس فیلڈ کے، کیونکہ صرف اگر آپ ایکٹر ہیں نا تو باقی سارے منافق ہیں. کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، سب نہیں، موسٹلی. میں بہت پیچھے رہا صرف اپنی سچائی کی وجہ سے، کیونکہ میں منہ پہ سچ بول دیتا ہوں. طبیعت کی وجہ سے میں منہ پہ سچ بول دیتا ہوں، اور سچ بولنے والا ہمیشہ بیچارہ نقصان نہیں ہوتا. فیلڈ کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سچے کو دلیل کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے. جھوٹے کے پاس تو کروڑ دلیل ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا. خواجہ صاحب، لاسٹ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں فین ہیں، وہ بچے جو آپ کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کی محبت کے طور پر آپ کو کچھ گفٹ کرنا چاہیں تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ ہم آپ کا نمبر اسکرین پر چلا سکیں؟ نہیں، نمبر اپنا چلائیں، اگر کوئی گفٹ کرنا چاہے تو اس کو دیں. لیکن میں ایک چیز بتا دوں، آج تک میں نے اپنا ہاتھ یوں نہیں کیا. نہیں، اس پاک ذات نے یوں رکھا ہے میرا ہاتھ. لیکن گفٹ کی صورت، گفٹ کی صورت میں بالکل ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ سلیم صاحب جو ہیں بڑے خوددار شخصیت اور طبیعت کے مالک ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک عمر کا حصہ جو ہے وہ اس فیلڈ کو دیا ہے، اور بہت لاتعداد سپر ہٹ ڈرامے کیے، جس کے بعد جو لوگ تھے جو ڈپریشن میں ہوتے تھے، انزائٹی میں ہوتے تھے، ان کے ڈرامے دیکھنے کے بعد بڑے حشاش بشاش ہو جاتے تھے، اور انہوں نے فیلڈ کے متعلق بڑی ایک گہری بات کی. اگر تو اہل سماعت ہوں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. اور میں آپ سے کائنڈلی کہوں گا کہ ہمارے بڑے پیارے ہمارے ملک کا احساسہ ہیں، حکومت پاکستان کو بھی چاہیے، اور جو اس ٹائم اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکمران اور سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی جو ہے مکمل تماداری کی جائے، ان کا علاج کروایا جائے، تاکہ یہ اپنی آنے والی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.